فاطمہ جیسی ماں، کدھر ہے علی جیسا باپ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا یہ دونوں کا ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کاف کے سو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل نور اس نوری گھرانے کی یاد میں منعقد ہے جنہیں ہم تاجدار کربلا کا گھرانہ کہتے ہیں۔ یقیناً رات کے 1 بج چکے ہیں اور موسم بھی محفل کی حمایت میں نہیں ہے، اس لیے میں بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کے بجائے بہت جلدی مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ میرے بعد انشاءاللہ بلگرام شریف سے جو سید زادے تشریف لائے ہیں ان سے بھی آپ کو استفادہ کرنا ہے، اور مجھ سے پیشتر بھی آپ نے بڑے بڑے علماء خطبہ شعراء دانشوروں سے ان کے اپنے خطابات اور کلام سماعت کیے، بالخصوص جب میں منبر پر حاضر ہوا برادر گرامی قدر حضرت مولانا فیضی صاحب قبلہ موجود تھے اور انہوں نے بڑا خوبصورت کلام محمد علی فیضی صاحب نے پیش فرمایا۔ مختصر میں کوئی تمہید پڑھنے سے پہلے میں سیدھی اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، تھوڑی دیر اگر گفتگو سنیں تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی مہمانی کی ہے اور آپ اچھے میزبان ہیں۔ اس وقت جو پوری دنیا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن کچھ نیا نہیں ہوگا، جو دنیا میں ہو رہا ہے بس اسی کا ظہور ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بو رہے ہیں وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ بہت سیدھی سی سادی گفتگو آپ مجھ سے سنتے ہیں، مجھے کوئی
تقریر کرنا آتا نہیں، صرف میرے دل کا درد میں دکھڑا لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ بہنوں کی بھی اور آپ سب کی توجہ، بہت مشکل سے چند منٹ آپ کا لوں گا بس، لیکن یہ دل کا درد کے طور پہ بہت سچی سچی بات کر کے گزروں گا۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، کچھ نہیں ہے دنیا میں، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ یا تو اس دنیا میں کوئی حسینی ہے، یا تو اس دنیا میں کوئی یزیدی ہے۔ دو طبقے ہیں دنیا میں، یا کوئی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہے، اور بس جو اس دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت میں بھی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو اس دنیا میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن بھی یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو جس کے ساتھ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جو محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کرکٹر کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں کرکٹر کی محبت ہے، تبھی تو وہ کرکٹر کو فالو کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی ہیرو کو فالو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیرو سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کو فالو کر رہا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے فالو کرنا۔ انسان کسی کو فالو اسی وقت کرتا ہے جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں دو طبقے ہیں اور قیامت میں بھی دو ہی طبقے ہوں گے، یعنی جیسے دنیا چھٹی ہوئی ہے ویسے قیامت میں بھی چھٹائی ہوگی۔ اور اب اندازہ فرمائیں، اب مجھے آپ لوگ بتائیں، فتویٰ آپ لوگ دیجئے آج، اس لیے کہ اتنا علم تو آپ رکھتے ہیں کہ جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ فتویٰ آپ دے سکتے ہیں، بغیر علم کے فتویٰ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ علم آپ کے پاس ہے، آپ ضرور فتویٰ دو گے کیونکہ آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ جب دنیا میں جو یزید کے ساتھ ہے وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہونے والا جنت میں جا سکے گا؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے۔ بولیے کوئی جنت میں جا سکے گا یزید کے ساتھ کھڑے ہونے والا؟ آپ مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کوئی جا سکے گا؟ یزید کے ساتھ جو کھڑا ہے کوئی جنت میں جا سکے گا؟ اور جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے باپ کی جنت ہے، امام حسین کے نانا کی جنت ہے، امام حسین کی امی کی جنت ہے۔ یہ ایسے جنت کے مالک ہیں کہ جو ان کے خاندان کا غلام ہو جاتا ہے وہ بھی جنت بیچنے لگتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ بہلول جنت بیچا کرتے تھے، اور بہلول کی فضیلت کیا ہے؟ وہ جعفر صادق کی غلامی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ بادشاہ کی بیوی کو بھی 2 درہم میں انہوں نے جنت کو بیچ کر کے بتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، جس کے گھر کے غلام جنت بیچا کرتے ہیں اس امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب مجھے بتائیں، بولو جو امام حسین کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جنت میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بس تقریر پوری ہو رہی ہے، دوسرا حصہ دوسرا جملہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن، توجہ فرمائیں، کوئی اٹک بیٹھک نہیں کرے، کوئی نذرانہ ادھر لا کر نہ دے۔ سب سے بڑا نذرانہ ہے تقریر سننا۔ تقریر سنو، اور نذرانہ دینے کا شوق ہے تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کا طریقہ سن لو۔ چھوڑ دو بھائی، اب مت بولو کچھ، کوئی کچھ مت بولو، یہ جس کی محفل اسی کے حوالے کر دو۔ میں نے پہلے کہا میں زیادہ نہیں بولوں گا، اب آپ بیچ میں اس طرح کر، بھائی آپ بھی چپ کرو، چھوڑو، ابھی سبھی بولنے لگیں گے تو مناظرہ ہوگا، تقریر تھوڑی ہوگی، میں مناظرہ کر دی تھوڑی آگے، تقریر کرنے ہیں تو تھوڑا سن لے، تھوڑی دیر سن۔ دیکھو ذہن پہ توجہ میں ہی طرف رکھا ہوں، میں نے کہا نا تھوڑی دیر بولوں گا تو میں تھوڑی دیر بولوں گا، لیکن سن تو لے آپ۔ اصل میں کیا ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں حقانی، روحانی، عرفانی تقریر، سچی قید، یہ کچھ بھی یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔
اگر کوئی بندہ تقریر یاد کر کے آتا ہے آپ کتنا بھی ہنگامہ کریں گے وہ بولتا جائے گا، کیونکہ وہ رٹ کیا ہے، میں رٹ کے نہیں آتا ہوں۔ غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو جیسا آپ ماحول بناتے ہیں تو ویسے مضامین ذہن میں آتے ہیں، پھر آپ لوگ کچھ بھی بولتے ہو نا تو وہ ذہن سے اوجل ہو جاتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھو سب، اللہم صلی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اب آپ کی توجہ ہے، تو آپ نے جواب دیا، یاد ہے آپ کا جواب، جو یزید کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو امام حسین کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا، بالکل جائے گا۔ اب آپ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کے ساتھ؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کے بولو کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اب ہاتھ نیچے کریں۔ اب امام حسین کے ساتھ اٹھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ امام حسین قیامت میں اگر انہوں نے تصور کیجئے کوئی تقریر نہیں ہوگی، فیضی صاحب نے نعت پڑھ دی، محفل مکمل ہو گئی اور بھی تقریریں ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن تصور کیجئے امام حسین چھٹائی کریں گے، میری طرف کچھ لوگ آ جاؤ، اس کی طرف کچھ لوگ چلے جاؤ، تو امام حسین کیسے چھانٹیں گے؟ یہ بولیں گے جتنے پٹھانے سب میرے ساتھ آ جاؤ، جتنے شیخ سب میرے ساتھ آ جاؤ، جتنے قادری سب میرے ساتھ آ جاؤ، جتنے رضوی سب میرے ساتھ آ جاؤ، جتنے مداری سب میرے ساتھ آ جاؤ، ایسے چھانٹیں گے؟ نہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار خود ہوں، ممبر کا کوئی فرد میری گفتگو کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر گالی دینا ہے تو مجھے دینا، دعا دینا ہے تو مجھے دینا، کوئی ذمہ دار نہیں۔ امام حسین کی چھٹائی نسل کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، سلسلوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ قادری، برکاتی، چشتی، نقشبندی، سہروردی میرے ساتھ آ جائیں اور دوسرے ادھر، ایسے نہیں ہوگا۔ امام حسین کی چھٹائی ہوگی جس مشن کے لیے انہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی، جس مدعے کو لے کر وہ یزید سے لڑے تھے، اس مدعے پر چھٹائی ہوگی۔ دھیان دینا، اس مدعے پر چھٹائی ہوگی۔ کیسے چھٹائی ہوگی؟ دیکھو، یزید جو تھا وہ کوئی معمولی خاندان سے اس کا تعلق نہیں تھا، اس کے ابا جی صحابی رسول تھے۔ ہم صحابی رسول مانتے ہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہم صحابی رسول مانتے ہیں۔ اس کے دادا جی بھی صحابی تھے، اتنا یاد رکھنا، ابا بھی صحابی، دادا بھی صحابی، اور پھپھو اس کی جو پھپھی ہے وہ ام المومنین رسول اللہ کی بیوی ہے۔ میں تو اس کی منقبت نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن بہت نازک بات کرنے چلا ہوں، اس لیے آپ کو بات بھی سمجھنا پڑے گی۔ اندازہ فرمائے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ یہ یزید کی پھپھی ہے، اور اس کے بعد ابا دادا صحابی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کے باوجود امام حسین اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس نے ہاتھ مانگا۔ امام نے کہا علی اکبر جیسا بیٹا دوں گا مگر اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا، علی اصغر جیسا بیٹا دوں گا مگر اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، مدینہ منورہ چھوڑ دوں گا۔ ابھی جب یہ انہوں نے دو مصرے پڑھے آپ کی آنکھیں بھیگ گئی کہ زہرا کے بابا مدینہ بلا لیجئے۔ ذرا غور فرمائے، صرف بلانے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل اندر سے وجد کرنے لگتا ہے، حالانکہ ہم 8 دن کے لیے جاتے ہیں، 5 دن کے لیے جاتے ہیں، 10 دن کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم مدینہ منورہ سے لوٹتے ہیں، مولانا حسن بریلوی اس کا نقشہ کھینچ کے کہتے ہیں زندگی پاتے مر کے جیتے ہیں مدینے کو جو جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں مدینے کو جو جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ جب مدینہ منورہ چھوٹتا ہے نا تو دل کہتا ہے کاش میں مر جاتا لیکن نہ جاتا، واپس نہ جاتا۔ لوگ ہر جگہ جینا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ وہ ہے جہاں پر مومن مرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لوگ مرنے کی نیت سے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آخر امام حسین نے کہا میں مدینہ کو چھوڑ دوں گا مگر میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یزید میں اتحاد نہیں کروں گا، یزید کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھوں گا۔ بتائیں، مدینہ منورہ چھوڑا، 25 حج
پیدل کیے تھے، لیکن جس دن لوگ مینا جاتے ہیں اس دن امام حسین مینا جانے کی بجائے کعبۃ اللہ شریف کی طرف سے وہ رخ موڑ کر کے آپ کربلا جا رہے ہیں، حالانکہ مکے میں حج کے ایام میں موجود ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں۔ تو آخر حج سے بڑی کون سی چیز ہے بھائی؟ حج چھوڑ دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، مدینہ شریف چھوڑ دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اب آپ بات سمجھتے ہیں آخر جھگڑا کیا تھا، اختلاف کیا تھا؟ تو سن لیجئے، یزید یہ چاہتا تھا کہ مسلمان رہنے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جائے، نشے کو جو ہے وہ رواج دیا جائے، مسلمان ہونے کے بعد بھی مسجدوں کو ویران کیا جائے۔ امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں نشے کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں بے نمازیوں کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں ظالموں کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں پاپیوں کی گنجائش نہ ہو۔ اور یزید یہ چاہتا تھا مسلمان بھی رہو، مسجدوں کو ویران بھی کرو، مسلمان بھی رہو، شراب بھی پیتے رہو، مسلمان بھی رہو، لڑکیوں سے زنا بھی کرتے رہو، مسلمان بھی رہو، ظلم بھی کرتے رہو، تاکہ دنیا کہے دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ امام حسین نے چاہا نہیں، میں ایسوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر قربان کیا لیکن نماز بچایا، حضرت علی اصغر جیسا معصوم قربان کیا لیکن نشے کو پرموٹ نہیں ہونے دیا۔ یزید اس شرابی کا نام ہے جس نے سفر حج میں بھی شراب پی ہے۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی تھی۔ اب مسلمانوں اتنی گفتگو کے بعد بتاؤ، جب قیامت کے دن چھٹائی ہوگی تب امام حسین کہیں گے جتنے نمازی تھے وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور جتنے بے نمازی تھے سب یزید کے ساتھ چلے جائیں۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو تم قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑے رہو گے اور تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، امام حسین کے نام کا نعرہ لگا کر سستے میں حسینی بننے والوں، حسینیت سستے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں انسان جو ہے وہ کامل ہو سکتا ہے، یعنی کہ قادری بننا آسان، چشتی بننا آسان، نقشبندی بننا آسان، سہروردی بننا آسان، لیکن حسینی بننا آسان نہیں۔ حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ کسی بھی قادری پیر کے ہاتھ کا کپڑا پکڑ لو، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی، لیکن حسینی بننے کے لیے ایسے سستے میں کوئی کپڑا پکڑ کے حسینی نہیں بنتا۔ یہی تو قوم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ شربت اور کھچڑے پر خون حسین کا سودا کرنے والوں، اتنا آسان ہے حسینی بننا۔ میں ایک بار سوچنے لگا، یا اللہ، لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا ولی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا غوث قطب اور قلندر ہونے کا رسالت نعرہ حیدری لبیک یا حسین۔ نہ حسین ہونا آسان ہے نہ حسینی ہونا آسان ہے۔ حسینی ہونے کا مطلب ڈائریکٹ جنتی ہے۔ چھٹائی ہوگی قیامت میں، کیسے ہوگی؟ جتنے نماز پڑھتے، کیونکہ میں نے آخری سجدے میں جان دی، امام کہیں گے میں نے سجدے میں جان دی ہے، جتنے نمازی میرے ساتھ آ جائیں۔ جو نہیں پڑھتے تھے وہ یزید کے، اگر ایسا ہوا بولو کیا بنے گا اپنا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، کوئی میں نے غزل کا شعر نہیں پڑھا، یہ بہت سیریس بات ہے، آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اس کی نزاکت کو، اس کی اگر یہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے تو ان کے کلیجے پگھلتے اس جملے پر کہ کوئی یزید کے ساتھ بھی اٹھے گا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے نماز چھوڑ دی۔ جلسے میں 4 گھنٹے کا ٹائم تو ہم دے سکتے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اس اللہ کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس نوکری نہیں، ہمارے پاس روزی نہیں، ہماری بچیوں کو رشتے نہیں، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے بھائی نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ 1 کروڑ اس طرح کے جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں،
اور ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ایک سجدے میں جو نیکی ملتی ہے اس طرح کے 1 کروڑ جلسوں میں شرکت کر کے بھی آپ کو وہ نیکی نہیں مل سکتی جو ایک فرض سجدے میں نیکی ملتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، امام نے ہمیں سجدے کی اہمیت کو بتایا۔ افسوس آج مسجد مرثیہ خواہ ہے، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے، جلسہ گاہ آباد، مسجد ویران۔ جلسے کمیٹی والے سوچتے ہمارا جلسہ کتنا کامیاب ہو گیا۔ آپ کو بتاؤں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور عمل میں لوگوں کی قلت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ بولو اٹھ سکو گے یزید کے ساتھ؟ اور یزید کے ساتھ اٹھنا تم کو اچھا لگے گا؟ میری سنی بھائی تو یزید کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے کسی نے بتایا بڑا خوبصورت سا، حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ جن کا بریلی شریف میں مزار ہے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عظیم بزرگ تھے۔ ان کا کلام ہے جس کے 2 مصرے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء۔ کسی نے پوچھا شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ سے کہ یزید جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اور یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک اس کا نام بھی میں نے اپنی زبان پہ نہیں لایا۔ ذرا غور کریں بزرگان دین، اس کا نام لینے سے بھی بعض لوگ پرہیز کرتے۔ اہل عشق کا انداز کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو سنی جس کا نام لینے سے بھی پرہیز کرے، اتنے ملعون اور مردود انسان کا، بتاؤ اس کے ساتھ اگر تمہیں اٹھایا جائے گا تو اپنا کیا بنے گا بھائی؟ آخرت کا تو سوچو، آخر مرنے کے بعد کا تو سوچو۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، بہت دن تک تمہاری دھنگا مستی نہیں چلے گی۔ یہ جو کما رہے ہو، یہ جو جما رہے ہو، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، تمہارا کمانا جمانا بھی سلامت رکھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ممبئی تک جا کے کمانا، دلی تک جا کے کمانا، کلکتہ تک جا کے کمانا، برطانیہ امریکہ افریقہ تک جا کے کمانا، یقیناً کماؤ جماؤ منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی گارنٹی ہے یہ کمایا ہوا تم قبر میں لے جاؤ گے؟ نہیں لے جاؤ گے نا، یہی چھوڑ کے جاؤ گے نا۔ بولو اپنے باپ دادا کچھ لے کر کے گئے، ہم کچھ لے کر جائیں گے؟ کوئی کچھ نہیں لے کر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے۔ مت گھمنڈ کرو دنیا کی دولت پر، مت گھمنڈ کرو اپنی جوانی پر، مت گھمنڈ کرو اپنے نسب پر، مت گھمنڈ کرو اپنی قوت پر۔ کب تک یہ قوت رہے گی؟ کب تک یہ دولت رہے گی؟ کب تک یہ طاقت رہے گی؟ ارے دولت کمانے کے لیے 8-10 گھنٹہ 15 گھنٹہ محنت کرنے والوں، میں تمہیں محنت سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن اتنا سن لو، جتنا بھی کما رہے ہو یہ مال ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ اعمال جائیں گے، اعمال۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان اعمال کے لیے کون وقت نکال رہا ہے؟ دین کو سیریس کون لے رہا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، امام حسین قیامت کے دن کیا کہیں گے پتہ ہے؟ جو پردہ کرنے والی خواتین تھی سب میری زینب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اور جو پردے سے بغاوت کرتی تھی سب یزید کے ادھر چلے جائیں۔ پتہ ہے امام حسین کے گھر میں پردے کا مزاج کیا تھا؟ کیا مزاج تھا؟ آج تو حالات کی ہو گئے، پیر صاحب آ گئے، عورتیں کھڑی ہو گئی، سر پہ ہاتھ رکھ دو، کڑوے جملے معاف کرنا۔ پیر صاحب آ گئے، عورتیں کھڑی ہو گئی، سر بھئی کون سی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ پیروں کے سامنے بے پردہ کے دعا لینا۔ یاد رکھنا اگر عورت پردہ کرے اسے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ کے قرب میں ہوتی ہے۔ جس کو پردے کی وجہ سے خدا کا قرب مل جائے
پیر صاحب سے بھی پردہ فرض ہے، استاد صاحب سے بھی پردہ فرض ہے، مسجد کے امام سے بھی پردہ فرض ہے، گلی کے دیوروں سے بھی پردہ فرض ہے، منہ بولے بھائیوں سے بھی پردہ فرض ہے، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، سگے دیور سے بھی پردہ فرض ہے، اپنے بہن بھائی سے بھی پردہ فرض ہے۔ جو عورتیں دنیا میں پردہ نہیں کرتی، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں اوندے منہ لٹکایا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا سر نیچے ہوگا، اس کے پیروں پر ہوں گے۔ آج عورتوں نے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا، لیکن آؤ